حجیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی، ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں، اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے، اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرو ہے، یہ بھی کرو اے مولا کریم ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں۔ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ۔ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں، گناہوں کا انبار سر پر ہے۔ اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے۔ اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں، طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے فرمانی ہے، استقامت تو نے دینی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے
दुआओं के लिए कहा था, अल्लाह तेरे बंदे बहुत तरस रहे हैं, तेरे बंदे बहुत तड़प रहे हैं। अल्लाह जो तड़प रहे हैं, जो तरस रहे हैं, जो मचल रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी काबा दिखा दे, उन्हें भी हज की सआदत अता कर दे, आइंदा साल उन्हें भी अरफात की हाजिरी अता फरमा, बार बार उन्हें भी मदीना दिखा दे। अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की भी खैर फरमा, सारी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। अल्लाह मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, आल और औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी की खैर फरमा, तरक्कियां और उरूज अता फरमा, हमारे अमीर अहले सुन्नत की खैर फरमा, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत की खैर फरमा। बस मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ इस अंदाज से मांगते रहिएगा। ये भी बता दूं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूरी नहीं अरबी में मांगी जाए, अच्छी बात है अगर अरबी की दुआएं याद हों, वरना उर्दू में भी, बल्कि आप अपनी मादरी ज़बान में भी दुआएं मांग सकते हैं। बस किसी भी ज़बान में मांगिए, वो तो दिलों के हाल भी जानता है, बस मांगते रहिएगा। आप ये सोच लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा खजाना सामने पड़ा है और किसी को कहा जाए जितना भरना है भर लो, तो उसका जी नहीं भरता। वो चंद सिक्के उठाकर, चंद जवाहरात उठाकर सब्र नहीं करेगा, वो कहेगा अभी वक्त बाकी है और उठा लूं, अभी वक्त बाकी है और उठा लूं। तो गुरूब आफताब में जितनी भी देर बाकी हो, बस आप मांगते रहिएगा, आप इल्तिजाएं करते रहिएगा और ये सोचिएगा कि रहमत की बारिश हो रही है। मैं जितना नहा सकता हूँ नहा लूं, जितना लूट सकता हूँ लूट लूं। और हाजियों एक और बात भी याद रखना, देखो हमें नहीं मालूम हम आइंदा साल आ सकें या ना आ सकें। पिछले साल कई लोगों ने हज किया जो इस साल शायद ना जा पाए, बल्कि हो सकता है वो दुनिया में ही ना हो। क्या मालूम हमारा ये सफ़र भी आखिरी सफ़र हो। और ये सोचकर मांगना कि हो सकता है मेरे मरने से पहले अल्लाह ने मुझे एक चांस दे दिया है, मुझे मौका दे दिया है कि मरने से पहले मग़फ़िरत तलब कर लो। तो बस दिल जमाई के साथ, खुश दिली के साथ, रिक्कत कल्बी के साथ खूब आपने दुआएं करनी है और गुरूब आफताब तक मांगे जाना है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, जो वहाँ मौजूद हों अल्लाह सब की दुआओं